ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی ویلکمس یو. آئی ایم عامر رحیم اور آج کے ہمارے مہمان مشہور اور معروف اسلامک اسکالر پروفیسر راشد نسیم ندوی. آپ کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی دیا گیا ہے ایز اے ینگ اسکالر آف عربک، اور آپ افلو یونیورسٹی میں عربک پروفیسر ہیں. مولانا نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے قرآن تفسیر میں اسپیشلائزیشن کیا ہے، اور آپ حیدرآباد کے ڈفرینٹ مختلف مساجد میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جیسے کہ چیرین فورٹ مسجد کے بی آر پارک میں آپ ایوری سنڈے صبح میں 7 بجے جو ہے تفسیر بیان کرتے ہیں. مولانا اس پروگرام میں آپ کا جو ہے خیر مقدم. بہت بہت شکریہ. ناظرین مولانا سے قرآن کے کچھ مخصوص آیاتوں کی تفسیری جو ہے معلومات کرتے ہیں. مولانا یہ سورہ الدخان میں ورس 29 میں جہاں پہ فرعون کی جو ہے تباہی کا جو ہے ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ ان کے لیے زمین رویا نہ آسمان رویا، neither the heaven nor earth shed a tear over them. تو اس کا کیا زمین اور آسمان بھی کسی کے لیے روتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ آپ کا سوال تفسیر کے اہم مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے، جہاں پر ایک انسان تفسیری فہم کے لیے قرآن پاک کے تدبر کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہ موضوع ایسا ہے، یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس پر بہت بڑے بڑے اسلامی اسکالر نے کتابیں لکھی ہیں مشکلات القرآن کے نام سے، اور بہت بڑے بڑے مفسرین نے جیسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایسے مقامات کو بہت ہی بہترین اندازے میں سلجھایا ہے انہی کے حوالوں سے. اور انہوں نے جس طرح ان آیتوں کی تفسیر پیش کی ہے اس کی روشنی میں بہت مختصر سا میں جواب دوں گا کہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا کہ فرعون جس نے لگاتار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی، بلکہ اخیر میں قتل کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، اور آپ سارے بنی اسرائیل کے ایمان والے لوگوں کو لے کر ہجرت کر چکے جی. اور فرعونی سلطنت سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے، تو اس نے تعقب کا ارادہ کیا. یہ اس کی بہت بڑی زیادتی تھی، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا بہت بڑی حماقت تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، روانہ ہو گئے، تو اپنے گھر بیٹھا رہتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ لاؤ لشکر کے ساتھ تعقب کیا اور یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. پتہ نہیں کیا کیا ارادے لے کے وہ نکلا، یہاں تک کہ سمندر کا سامنا ہو گیا. اور پھر وہ جو میڈیٹیرین سی ہے جس کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. آپ کے چھڑی مارنے سے سمندر نے راستے فراہم کر دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے پار پہنچ گئے. یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ یہ دیکھنے کے بعد فرعون کے قدم ٹھٹک جانے چاہیے تھے، لیکن اس کی حماقت جاری رہی اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے لشکر کو اسی راستے پر ڈالا. وہ یہ سمجھا کہ وہ بھی پہنچ جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور سمندر، اس کی موجیں ایک دوسرے سے ملنے لگی اور اس کی لاش کو اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگی، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اپنی فوج کے ساتھ ختم ہو گیا، فرعونی حکومت ختم ہو گئی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فما بکت علیہم السماء ولا الارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اس کی تشریح کرتے ہوئے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو بڑے اہل فن ہیں، تفسیر کے ماہرین، علماء ربانیین، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس پروردگار نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی اور ان آنکھوں سے آنسو نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ دیا ہے، آنسو نکلنے کا راستہ دیا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آسمان کے رونے کا بھی اپنا طریقہ ہو، زمین بھی گھگیائی ہوگی، روئی ہوگی، اور ہو سکتا اس کی سسکیاں نکلی ہوں گی کہ اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دے کر زمین کے سینے کو ناپاک کیا. تو یہ ایک حقیقت پہ بھی محمول کر سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرما لے. لیکن مفسرین نے یہ بھی فرمایا،
اور اکابر مفسرین نے فرمایا کہ وہاں پر عربی میں ایسے موقع پر یہ محذوف مانا جاتا ہے کہ وہاں آپ یہ کہیں کہ اہل الارض و اہل السما، نہ آسمان والے اس پر روئے نہ زمین والے اس پر روئے، وہ ایک نجاست تھی، اس سے دنیا پاک ہو گئی، کسی کو بھی صدمہ نہیں ہوا۔ تو ہم بھی دیکھیے اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کا گھر اجڑ گیا، تو اس سے وہ بلڈنگ اجڑ گئی مراد نہیں ہوتی، گھر والے ختم ہو گئے، گھر میں کوئی نہیں رہ گیا، گھر خالی ہو گیا، ویران ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ گھر والوں کا مفہوم ایٹومیٹیکلی ذہن میں آتا ہے، اور یہ عربی کا بڑا فصیح بلاغت کا قاعدہ ہے کہ ایسے موقع پر محذوفات ہوتے ہیں، مقدرات، تقدیر سمجھی جاتی ہے کہ یہ لفظ مقدر ہے، تو نہ آسمان والوں میں سے کوئی اس پر رویا یعنی غم کا اظہار کیا، نہ اہل زمین، زمین والوں میں سے کسی نے اس پر غم کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ایک نجاست تھی جس سے اس دنیا کو پاک ہونا ہی تھا، لہذا کسی کو کوئی صدمہ نہیں ہوا، کسی کو کوئی غم نہیں ہوا۔ جیسے اللہ کے نیک بندوں کی وفات ہوتی ہے تو اہل زمین بھی غم زدہ ہوتے ہیں، اور اہل سما بھی جو ہے وہاں پہ بھی ایک ہلچل ہوتی ہے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کس طرح روح کا سفر ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز فرعون کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ ایک معمولی سی چیز ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، کچرے کو جلا دیا گیا۔ اس حیثیت سے اس آیت کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ شاید آج کے دور میں کئی ایسے ظالمہ ہیں جس کے شاید ختم ہونے پہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گی، جو ہے ہم انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں کہ جو ہے کئی ظالمہ ہیں، اور جو فرعون کے راستے پر چلے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ جی۔ اور ہمارا دوسرا سوال ہے مولانا، یہ سورہ حشر جو ہے ورس 19 کا ہے، and be you not like those who forget Allah and he made them forget their own souls, such are the rebellious transgressors۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہم بھول گئے تو اپنے آپ کو کیسا بھول سکتے ہیں ہم لوگ، اور اگر ہم اپنے آپ کو بھول گئے تو اس کا امپلیکیشنز جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا وہ خود اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ یہ اسلام کی اتنی بڑی حقانیت ہے، اور اس بنیاد پر جو ایک تصوف و احسان کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس کے سمجھنے کے لیے یہ آیت کلید کی حیثیت رکھتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اور فرمایا تمہارے انفس میں ہم نے اپنی نشانیاں رکھی، ہم نے ان نشانیوں سے استفادہ نہیں کیا کہ ہمارے جو سسٹمز ہے، نروس سسٹمز، ڈائجسٹیو سسٹمز وغیرہ وغیرہ، سماعت کا جو انداز ہے اور بولنے کا جو انداز ہے، کس طرح ہمارے پھیپھڑے ہوا کو پش کرتے ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے ذریعے سے اگر ہم معرفت خداوندی نہیں پیدا کرتے اور اللہ تعالیٰ کو جان کر اس کے ذکر کا حق ادا نہیں کرتے، ہر مرحلے میں ہم اس کو یاد نہیں رکھتے کہ کھانے کے بعد بھی اس کا شکر، سونے سے پہلے، سونے کے بعد اس کا شکر، دائم الذکر کی کیفیت جو ہونی چاہیے، اور جس میں 5 وقتہ نمازوں کا جو سب سے بنیادی کردار ہے اللہ کو یاد رکھنے میں، کہ دن کے ہر مرحلے میں اپنے مولا کو پکاریں، اس کے دربار میں حاضری دیں، یہ کیفیت جب انسان کے اندر نہیں ہے اور اس نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو فراموش کر دیتے ہیں انہی کے جسم میں، انہی کی شخصیت میں، انہی کے مسائل میں، کھانے پینے کے انتظام میں وہ بھولا ہوا ہے، اپنا آرام، اپنی راحت کو، وہ علاج معالجے کی وجہ سے بھولا ہوا ہے، زندگی سے کوئی انجوائے نہیں کر سک رہا ہے، وہ بال بچوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ اپنی شخصیت پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اس کا ذکر کرتا، غفلت کی زندگی بسر نہ کرتا، تو خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہم رزق کا انتظام کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو ہم شفا دیتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا مرضت فهو یشفین۔ جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کی کیفیت نہیں، بھروسے کی کیفیت نہیں ہے، یقین کی کیفیت نہیں ہے، تو بندہ ایسا الجھ جاتا ہے، خود اپنا حق بھی ادا نہیں کر پاتا، یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں کس مقام عبدیت پر فائز ہوں، یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا۔
لہذا وہ اپنے آپ کو فراموش کر کر، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں مویشیوں سے جیسی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. اچھا مولانا، اور ایک سورہ حامیم میں ایک ورس نمبر 42 ہے، نو falsehood can approach it, that is the Quran, from before or behind it. It is sent down by one full of wisdom, worthy of all praise. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن فرنٹ اینڈ بیک جو ہے کیا بیفور اور بیہائنڈ بول کے بول رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ پوری حقیقت آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ پچھلے صحیفوں پر نگاہ رکھیں کہ باطل آگے اور پیچھے سے کیسے داخل ہو گیا. دیکھیے، دو تاریخ بتاتی ہے، دو طریقے ہیں جس سے باطل پچھلے صحیفوں میں تبدیلی پیدا کر گیا. ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، آیتوں کو چینج کرنا، تلفظ کو چینج کر دینا، مخرج کو چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، تحریف کرنا، جس کو تحریف لفظی کہتے ہیں. ٹیکسٹ کو بدل دینا. جی، ٹیکسٹ کو بدل دینا، تھوڑے سے پروننسیشن کو بدل کر مفہوم بگاڑ دینا. ہر زبان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ انگلش میں اگر 8 کہیں تو کچھ اور معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا سا تلفظ بدل کر اس کو ادا کریں ایٹ کہہ کر تو کچھ اور مفہوم ہو جاتا ہے. آپ انگلش میں لیفٹ کہیں تو کچھ اور مفہوم ہے، ذرا سا تلفظ بدل کر لفٹ کہیں تو کچھ اور مفہوم ہے. ایسے ہی پچھلے صحیفوں میں بہت سی تحریف لفظی کی گئی کہ مثلا لفظ بکا تھا تو اس کو بکا پڑھ دیا اور معنی بگاڑنے کی کوشش کی. جی، تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے سامنے سے داخل ہونا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سامنے سے بھی کوئی نہیں باطل گھس سکتا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ فرمایا کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہے، اور پیچھے سے بیک ڈور سے یعنی اس کے معنوں کو تبدیل کرنا، معنوں کی تحریف کر دینا، معنی بگاڑ دینا، کچھ کی کچھ تشریح کر دینا. نعوذ باللہ، جیسے قرآن مجید کے خلاف بھی سازشیں ہوئی. لفظ صلاۃ کا مفہوم چینج کرنے کی کوشش کی، لفظ زکوٰۃ کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام فرما دیا ہے کہ باطل پیچھے سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، معنوں کو بھی نہیں بگاڑ سکتا. نہ تلفظ اور لفظ میں تحریف، نہ معنوی تحریف. دونوں تحریفوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی باطل کو کہ گھس سکے. سورہ مزمل میں ایک آیت ہے ورس نمبر 9، وی ہیو دا فالوئنگ ورس، ہی از لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، دیر از نو گاڈ بٹ ہم. اور سورہ معارج میں ایک ہے، نو آئی ڈو کال ٹو وٹنس دا لارڈ آف آل پوائنٹس ان دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. اور سورہ مریم میں ایک آیت ہے کہ لارڈ آف دا ہیونس اینڈ آف آل دیٹ از بٹوین دیم سو ورشپ ہم. اور ایک سورہ معارج میں ایک آیت ہے ورس نمبر 3 میں ہے، لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ، مطلب سیڑھیاں چڑھنے کے جو ہے کیا بولتے سو، یہاں پہ ایک نیا جو ہے کیا بولتے سو ذکر کرا گیا ہے، لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ. مطلب اور ایک سورہ زخرف میں بھی اس کے چیز جو ہے ورس نمبر 33 پہ اس کا لٹرل سینس یوز کرا گیا، سلور روفس فار دیئر ہاؤسز اینڈ سلور اسٹیئرویز آن وچ ٹو گو اپ. تو یہ معارج کا مطلب آپ سمجھائیے، لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ معارج. آپ نے متعدد آیات کو جمع کر دیا ہے جی، جو الگ الگ مفہوم میں ہیں. جہاں تک ایسٹ اور ویسٹ کا مسئلہ ہے، جی، یہ بہت معروف قرآن پاک کی اصطلاح ہے. رب المشرقین و رب المغربین ارشاد فرمایا. اور آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اور بہت متعدد مقامات ہیں جہاں ایسٹ اور ویسٹ کا نہیں، ہمارے کو یہاں پہ سمجھ میں آ رہا لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ بول کے، مگر لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ سیڑھیاں چڑھنے کے جو ہے وہ یہاں پہ ذرا کچھ سمجھائیے آپ. ہاں، تو یہ پہلی آیت پھر آپ ایسٹ اور ویسٹ کی مطلب میں کمپیریزن کر رہا تھا، یہاں پہ ہمارے کو آسانی سے چیزاں سمجھ میں آ جا رہے ہیں. مگر یہ لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ دا اسٹیئرکیس کا جو ہے جیسا سورہ معارج میں ہے، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اب آپ کے نزدیک رب المشرق والمغرب اگر واضح ہے تو میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں جو بات ارشاد فرمائی ذی المعارج کی، تو دیکھیے دراصل ایک اس کی سائنسی تشریح ہو سکتی ہے جس کو میں مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اور ایک روحانی تشریح ہے جو ہر ایک آدمی ایفرڈ نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے اس کو میں نظر انداز کرتا ہوں. دیکھیے
کوئی بھی چیز وہ عرش الہی کی طرف جب چڑھنا چاہتی ہے، جی اوپر اٹھنا چاہتی ہے، ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں، یہ سب قبولیت کے لیے اوپر جانا چاہتی ہیں، اور پھر ہماری رپورٹ لے کر جو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور دربار الہی میں اس کو پیش کرتے ہیں، لازمی بات ہے عالم غیب کی چیزیں ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے مرحلے ہیں۔ جی سیڑھیوں کا ترجمہ آپ بالکل لفظی کر رہے ہیں۔ معراج اور عروج، عرجہ کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کا جی آلہ، تو لازمی بات ہے فرشتوں کو اسٹیپس کی ضرورت نہیں ہے چڑھنے کے لیے، جی یہ ان فرشتوں کے مقامات ہے۔ جی وہ فرشتوں کے جو مقامات ہے وہ یہ کہ ہمارے اعمال لے کر ایک فرشتہ ایک مقام تک پہنچتا ہے، وہاں سے دوسرے ذمہ دار فرشتے کو وہ رپورٹ دے کر وہ ان کے حوالے کر کر وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ اچھا پھر دوسرا فرشتہ آگے بڑھتا ہے لے کر، تیسرا فرشتہ، یہ آپ بات اچھی طرح سمجھ سکیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے قبض ہونے کا تذکرہ فرمایا، جی چارج لے کر فرشتے جاتے ہیں، جی تو پہلے آسمان پر اس کا کیسا سوال ہوتا ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، جو ساتوں آسمان ہے جس کو آج تک ہم اپنی چھوٹی سی سائنس کے ذریعے سے اس پر کمند نہیں ڈال سکے، وہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں روحانی، لہذا ان مرحلوں تک جو گزرتی ہے چیزیں، ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، فرشتوں کی رپورٹ، یہ سب کے لیے معارج کا لفظ ہوا، اچھا اور ان ساری بلندیوں کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جی کسی اور کی حکومت، کسی اور کا کنٹرول ان مرحلوں پر، ان لیولز پر، جی ان سطحوں پر نہیں چلتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا اچھا ہم بھی آپ غور کریں موٹے موٹے انداز میں تو آپ ایک سولار سسٹم کے دائرے سے نکلنا ہوتا ہے، جی پھر آپ سولار سسٹم کے دائرے سے نکل کر گیلیکسی کے سسٹم سے نکلیں گے، ملکی جی وے سے نکلیں گے، پھر آپ اپنے کلسٹر پہ پہنچیں گے، کلسٹر پر جا کے رکیں گے، پھر کلسٹر سے آگے سپر کلسٹر سے اس سے نکلیں گے، تو یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی جی چوڑی ہے کہ ایک ایک لیول سے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بڑی دقتیں پیش آتی ہیں۔ ابھی تک تو سائنس سولار سسٹم سے آگے نہیں بڑھ سکی، جی صرف فوٹو لینے میں ہم آگے بڑھے ہیں، جی فوٹو جی لے رہے ہیں اسپیس کی۔ جی جی تو اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کائنات ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اوپر اٹھاتا ہوگا، کیسے بلاتا ہوگا، اچھا اچھا روحوں کو، فرشتوں کو، اعمال کو، دعاؤں کو، اس کے لیے ذی المعارج کا لفظ آیا ہے۔ اچھا اچھا مولانا، آج کل ہر دن کچھ نہ کچھ نئے فتنے آ رہے ہیں، اس صورتحال میں شاید کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو دیکھیے قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، جیسے سورہ کہف میں ورس نمبر 103 104 میں ہے، shall we tell you of those who lose most in respect of their deeds, those whose efforts have been invested in this life while they thought that they were acquiring good by their works۔ پھر سورہ فاطر میں بھی ہے ورس نمبر 8 میں، is he then to whom the evil of his conduct is made alluring, so that he looks upon it as good equal to the one who is rightly guarded۔ تو اس کے بارے میں کچھ بولیے آپ جو ہے۔ دیکھیے، یہ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اس حقیقت کو سمجھنے سے اس کا فہم جو ہے وہ ہماری پریکٹیکل زندگی پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم کس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں۔ جی آج پورے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے اس میں وہ منہمک ہے، لہذا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ایک صاحب وہ کروکوڈائل مین تھے، وہ مگرمچھ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور سمندر میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ جو ہے اولڈ ایج گھر میں سڑ رہے ہیں۔ یہ میرے اپنے فہم کا واسطہ ہے، میرے اپنے فہم کا فیصلہ ہے کہ میں فلاں کام مجھے اچھا لگ رہا میں کروں۔ جنگل میں پڑے ہوئے ہیں اور جنگلی چیزوں کے پیچھے ان کی تصویریں لیتے ہوئے 2400 گھنٹے گزار رہے ہیں، گھر میں بال بچوں کی ضروریات، والدین کی ضروریات۔ میں ایک مثال دے جی رہا ہوں، ابھی تو کوئی کھیل کھلواڑ میں ایسا لگا ہے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، جی اور کوئی دنیا طلبی میں ایسا لگا ہوا ہے انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے لیے بعض چیزوں کو حسین سمجھ لیا، اچھا سمجھ لیا۔ انہم یحسنون صنعا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں کہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ یہ
گمان کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، جی اسی کے لیے ان کے پورے اعمال لگے ہوئے ہیں۔ جی لیکن یاد رکھیے یہ منچاہی زندگی اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام رب چاہی زندگی پسند کرتا۔ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون سی چیزوں کو اچھا قرار دیا؟ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت کو اچھا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ تم ماں باپ کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر سمندر میں مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے رہو، نہیں پسند فرمایا۔ جی تم ٹائم دے سکتے ہو، انکار نہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق تلف کر کے نہیں۔ بچوں کی تربیت کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، تم بچوں کو چھوڑ کر جنگلی خنزیر کی فوٹو لینے میں لگے ہوئے ہو، 24 گھنٹے گزار رہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ جی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ جیسے ہی وقت نماز ہو بندہ نماز ادا کرے، اپنے مولا کو یاد کرے، مالک حقیقی کو یاد کرے، اور تمہیں کھیل کے پیچھے نمازوں کو قضا کرتے چلے جا رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئے گا؟ تو یہ میری منمانی زندگی جو ہے، جس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے شہرت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، اور مجھے اقتدار مل رہا، حکومت مل رہی ہے، یہ اس کا اندازہ تم کو آخرت میں ہوگا کہ تم نے بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ زندگی کا سودا جو تم نے کیا وہ بہت ہی کمتر قیمت والی چیزوں میں اپنی قیمتی ترین زندگی کھپا دی، اور وہاں تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تمہارے مقابلے میں ایک کمزور سا نہتا سا ایمان والا بندہ وہ ڈھیر و ڈھیر اجر لیا ہوا میدان حشر میں کھڑا ہوگا، چہرانی نورانی ہوگا، اور چہرہ اس کا نورانی ہونے کے علاوہ فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، میزان عمل میں اس کا نام اعمال بڑا وزنی ہوگا، اور فرشتے استقبال کر کے جنت لے جائیں گے۔ تو اس وقت محسوس ہوگا کہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، بہت اپنی زندگی کھپا دی۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو اس دنیا میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اتنا اس کو ہم وقت دیں۔ کمانے کے لیے کتنا وقت ہے، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، کھانا ہو تو کیسا کھانا ہو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، ساری حقیقتیں ہم سمجھیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ آیت ہے جس کا صحیح فہم ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جی مولانا، ایک دیر آر مینی، کئی قرآن میں کئی آیتیں ہیں جہاں پہ ایمان اور عمل صالح کا جو ہے ذکر کرا گیا، کئی آیتیں، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 100 آیتیں جو ہے یہ ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ دیکھیے کئی دوسری آیتیں ہیں، جیسے سورہ انفال میں ورس نمبر 2 پہ ہے کہ indeed the believers are those who when Allah is mentioned their hearts become fearful and when his verses are recited to them it increases them in faith۔ ہمارا ایمان بھی جو ہے بڑھ رہا ہے۔ تو کیا اگر کسی کا ایمان بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کا عمل صالح بھی بڑھتا ہے؟ آر دے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر؟ جیسا میتھس کا ایک فارمولا ہے، ایکس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وائی، تو اگر ایکس کا ویلیو بڑھتے رہے گا تو وائی کا ویلیو بھی بڑھتے رہے گا۔ تو اگر ہم ایکس اور وائی کو، ایکس کی جگہ پہ ہم جو ایمان رکھ دیے، وائی کی جگہ پہ عمل صالح رکھے، تو اگر میرے ایمان بڑھتے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا پروپورشنلی بھی عمل صالح بھی بڑھتے رہیں گا میرا؟ میں میتھمیٹکس کا طالب علم نہیں رہا، اسی لیے میں ایکس وائی زیڈ میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک قرآن پاک کی ایک حقیقت ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح دونوں کو جوڑا ہے، اور دونوں لازم و ملزوم ملے ہوئے ہیں۔ اور جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اچھے اچھے اعمال دنیا میں رونما ہوتے ہیں، اور جو عمل صالح کرتا ہے اسی کا ایمان پختہ رہتا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی خوبصورت سی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ العمل الصالح یرفعہ، کہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ وہ اوپر اٹھنا چاہ رہا ہے، اور دربار الہی میں پہنچنا چاہ رہا ہے، اور عرش الہی تک پہنچ کر قبولیت کی منزل چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو چڑھانے والی چیز، اس کو فروغ دینے والی چیز، اور اس کو سہارا دینے والی چیز وہ عمل صالح ہے۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ کلمہ طیبہ جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، یہ اٹھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہے تو مرجھا کر رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، آج کل شہری زندگی میں بڑا فرق آ گیا کہ انگور ہو
یا اور بھی بعض ایسے درخت ہوتے تھے جن کی بیلیں اوپر چڑھنا چاہتی تھی لیکن ان کے سپورٹ دیا جی ان کے لیے ان کے تنے میں وہ جان نہیں ہوتی تھی تو اس کو سپورٹ دیا جاتا تھا، اور ہم لوگ اس کو منڈوا کہتے تھے. وہ منڈوے پہ جو بیل چڑھتی تھی اور اس کے بعد جو پھل دیتی تھی، تو آپ یوں سمجھ لیجئے ایمان بیل ہے اور عمل صالح منڈوا ہے. وہ اگر عمل صالح ہے تو اس کے اوپر ایمان پھر پھیلے گا، پھولے گا، پھل دے گا، اور وہ پھل انسان کو جنت تک لے جائے گا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. یوں بھی اس کی تشریح کی گئی کہ جیسے آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہو، آپ امریکہ جانا چاہتے ہو، سعودیہ جانا چاہتے ہو، تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1 پاسپورٹ، نمبر 2 پاسپورٹ پر ویزا. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تب بھی آپ نہیں داخل ہو سکتے، اگر آپ کے پاس صرف ویزا ہے، پاسپورٹ ویلڈ نہیں، تب بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے. ایسا ہی جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے کہ ایمان پاسپورٹ ہے اور اس کے اوپر عمل صالح کا اسٹیمپ ہو، تو پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت ملتی ہے. مولانا ایک قرآن کی ایک آیت ہے سورہ الانعام میں ورس نمبر 132 میں، To all are degrees or ranks according to their deeds, for thy Lord is not unmindful of anything that they do. تو ڈگریز اور رینکس جو ہے کیا مطلب ہے یہاں؟ کس چیز کے اللہ تعالیٰ نے ڈگری اور رینکس بیان کیے؟ خالی سورہ الانعام میں ورس 32 میں ہے To all are degrees or ranks according to their deeds, for thy Lord is not unmindful of anything that they do. دیکھیے درجات جو ہے نا، جی درجات وہ ڈیٹس پر تو مبنی ہوں گے. جی درجات جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سابقون سابقون ہوں گے اور سبقت لے جانے والے. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ زمروں کا تذکرہ فرمایا، ناکام ہونے والے، کامیاب ہونے والے، کامیاب ہونے والوں میں بھی فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. یہ جو درجات ہے یہ ڈیٹس پر، اعمال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. جیسے اعمال ہوں گے ویسا درجہ ملے گا. اچھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ایک باب ریان ہوگا جس سے وہی شخص داخل ہوگا جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معروضہ پیش کیا، اللہ کے رسول کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کو 8 دروازوں سے داخلہ مل سکے اجازت؟ تو کہا ہاں ہے نا، تم خود ہو. تو یہ درجہ کس قدر بلند ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ درجات جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے ہے، نمازوں کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے. تو اس میں ان درجات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بہت بڑی بات ارشاد فرمائی اشاروں میں کہ کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جن نیک بندوں کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ ملے گا. ان سے بڑا درجہ یہ ہوگا، اس سے بڑے گریڈ کے لوگ وہ ہوں گے جن کو فرشتے استقبال کر کے لے کر آئیں گے. ذرا سا VIP فرمایا. لیکن ایک درجہ وہ بھی ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، خود رب ان کے لیے مشروبات پیش کرے گا. آپ سوچئے وہ کتنے VIP ہوں گے، کتنے اونچے درجے کے ہوں گے. تو درجات کا تعلق اعمال سے ہے، اخلاص سے ہے، للہیت سے ہے. اور اس حقیقت کو ہم سمجھیں، اور اسی میں فرمایا کہ وہ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. صرف دنیا کے لیے کمپٹیشن میں نہ پڑو، نیکیوں کے کمپٹیشن میں آؤ، آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرو. جی مولانا اگلا ایک سوال یہ ہے کہ سورہ المومن میں جو ہے ورس نمبر 7 میں ہے کہ those who bear the throne of Allah and those around it sing glory and praise to their Lord, believe in him and implore forgiveness for those who believe. اور سورہ شورا میں بھی ورس نمبر 5 میں ہے کہ and the angels celebrate the praises of their Lord and pray for forgiveness for all beings on earth. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے مومن کے لیے جو زمین لوگوں کے لیے جو ہے دعا مغفرت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں؟ بہت مقامات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فرشتے بلکہ یہ ارشاد فرمایا جو عرش رحمان کے اطراف و اکناف فرشتے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، خاص خاص کیفیات کے ساتھ. ارشاد فرمایا کہ جو دین کا سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یصلی علیہم الملائکہ. ارشاد فرمایا فرشتے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. فرشتے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. اچھا مولانا ایک کتاب فضیلت بول کے جو ہے آیا سورہ حمیم ورس نمبر 3 کے اوپر، اور ایک دوسری جگہ پہ کتاب مبین بول کے جو ہے سورہ ہجر کے اندر ورس نمبر 1 پہ ہے. تو مبین بولے تو سمجھ میں آ رہا کہ اس سے کلیئر بک بول کے ہے. تو کتاب فضیلت کا مطلب جو ہے ذرا سمجھائیں. نہیں، تھوڑا تلفظ آپ رک کر کیجئے. کتاب
فصلت اچھا آیاتہ، جی نیکسٹ سینٹنس ہے، جی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی، جی اور کتاب مبین یہ وہ کتاب ہے جس کا بیان کلیئر ہے، جی واضح ہے، جی کوئی مخفی نہیں، سب سمجھ سکتے ہیں۔ جی لازمی بات ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہر کس و ناکس سمجھ لے، اصول تفسیر ہے ان مفسرین کی مدد سے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کے جو جی فہم قرآن ہے، پھر اہل اللہ کا فہم قرآن ہے، ان کے ذریعوں سے آپ قرآن مجید سمجھیں گے تو انشاءاللہ ساری حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اچھا 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 مولانا ایک آیت ہے سورہ زخرف میں ورس 68 میں، My devotees, no fear shall be on you today, nor shall you grieve. Those who have believed in our sign and submitted to us. Enter you the gardens, you and your wives in beauty and rejoicing. جب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو خوف اور جو ہے وہم رہیں گا جب وہ جنت میں جو ہے جا رہے ہیں وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں؟ نہیں رہے گا، کہا جا رہا ہے نا، نہیں واٹ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جی تو جب کس بات کا خوف اور غم؟ ہاں بہت تفصیل ہے، میں No. مختصر تشریح کر دیتا ہوں کہ دیکھیے دنیا کی زندگی میں یہ دونوں چیزوں سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ جی دنیا کی زندگی میں آپ کی کوئی عزیز چیز، کوئی رشتہ دار، کوئی چاہنے والا وہ فوت کر گیا، اس کا غم، اور دنیا کی زندگی میں کل کیا ہونے والا ہے اس کا خوف، جی کل یہ ہونے والا ہے، جی کل اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے، بارش بہت زیادہ ہو کے سیلاب آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مرض کا حملہ ہو جائے، یہ خوف۔ جی فرمایا دیکھو جنت کی زندگی ایسی ہوگی، اس میں نہ تم کو پاسٹ کے حالات سے کوئی صدمہ باقی رہ جائے گا، اور نہ فیوچر میں جنت سے نکلنے کا خوف رہے گا، اطمینان کی زندگی رہے گی۔ اچھا جب انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ دو چیز دو کیفیت آگے کا وعدہ۔ آج ویسے مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے جو اس پروگرام میں شامل ہونے کا۔ may Allah make this program a source of guidance to our viewers. Please keep watching Siyasat TV. Your viewership means an awful lot to us. This is your host M.A. Rahim signing off. Take care. Allah Hafiz.